اس جز کے پہلے حصے میں جو نمایاں ابھرا ہوا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مذاہب کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں ہیلتھی ڈیبیٹ کا ماحول پایا جانا چاہیے۔ شروعات ہوتی ہے مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کی برائی کا اظہار کرے۔ بعض موقعوں پر درگزر سے کام لینا زیادہ مناسب رویہ ہوتا ہے۔ قرآن مشرکین عرب، منافقین، یہود اور نصارہ کے مذہبی رویوں پر برملا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے امیر جماعت کہا کرتے ہیں کہ مذہبی امور میں جو اختلاف ہے ان پر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ دل رکھنے کے لیے یہ کہیں کہ سب مذاہب ٹھیک ہیں۔ سائنس کی دنیا میں دل رکھنے کے لیے ہر رائے کو صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ علمی طور پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ جو علمی سیمینارز ہوتے ہیں ان میں ایک اوپینین اور دوسرا اوپینین سب صحیح نہیں مانا جاتا، ایک دوسرے کے خلاف بحث بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مل جل کر رہتے بھی ہیں۔ یہ ڈگنیٹی، یہ کمپوزر اور یہ طریقہ علمی طریقہ ہے۔ علمی تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی کی تنقید کرنا اور تمسخر کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ اس جز میں عیسائیوں کے اس عقیدے پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کا قتل ہوا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا تو اس پر سخت تنقید کی، خاص کر ان کا سود کھانا اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا، ان سب کی مذمت کی گئی۔ ان کی نسل پرستی پر کمنٹ کیا گیا۔ یہودیوں کو حضرت موسیٰ نے جب فلسطین فتح کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود گمراہی میں دور جا پڑے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہ اس جز کا پہلا ابھرا ہوا مضمون ہے کہ مذہبی آئیڈیاز اور قوموں کے برے رویوں پر ڈسکشن ہونا چاہیے اور اصلاح کے مواقع تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرا جو مضمون اس میں ابھرا ہوا ہے وہ ہے شریعت کے احکام۔ وہ شریعت کے احکام پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں۔ اس جز میں بھی شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، مثلا عہد کو پورا کرنا، خواہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہو یا بندوں سے کیا ہوا عہد، حلال جانور کھانا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں مدد کرنا، نماز پڑھنا، غسل کرنا، حق کے اور انصاف کے اور عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہونا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑنا، انسانوں کا خون ناحق نہیں بہانا، زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، چوری کرنے والوں کو سزا دینا، اللہ کی کتابیں تورات، انجیل اور جو کچھ اس نے نازل کیا اس کے مطابق دنیا کے معاملات کا فیصلہ کرنا، اس میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، جانوروں کا شکار، حلال اور طیب کھانا۔ جو دین کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کچھ اور لوگوں کو اٹھائے گا جو ان کے دین کی علمبرداری کا حق ادا کریں گے۔ کاش اہل کتاب تقوی اختیار کرتے، تورات اور انجیل اور اللہ کے نازل کردہ کتابوں کو دنیا میں قائم کرتے تو آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی رزق ابلتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے کہ جو کلام ہم نازل کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ آپ کو صاف طور پر کہا گیا۔ تمہیں جو شریعت دی گئی ہے اس شریعت کی وجہ سے یہود اور مشرکین کو تم سے شدید عداوت ہے اور دشمنی ہے، اور اسی مضمون میں اچھے جو نصارہ ہیں ان کی تعریف کی گئی اور بتایا کہ وہ تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح سے اس جو اس کے اندر دو ابھرے ہوئے مضامین تھے، ہم نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا۔